رم جم گرتی بارش کی تو سی کے گائے، بہتا دریا بہتا جھرنا ذکر خدا میں کھویا، ذکر خدا میں کھویا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہمیں بھی آقا کریم کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت، ان تمام چیزوں کی جس طرح ابو بکر صدیق نے حفاظت فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول، جب وہ فرما رہے تھے، یعنی مراد ہے نبی پاک علیہ السلام، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ میرے یار ابو بکر ٹینشن نہ لو، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بات جو غار میں میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق سے کہی، وہی بات اللہ نے قرآن کریم کے اندر قیامت تک کے لیے اس کو لکھ دیا ہے کہ ان کی غار میں کیا باتیں ہوئی ہیں، محب اور محبوب، عاشق و معشوق کی، دلبر و دلدار کی جو غار میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو پاک کلام میں ذکر فرما دیا۔ اب قیامت تک جو بھی قرآن کے کریم کے 10ویں سپارے کے اندر جو ذکر ہے غار ثور کا، قیامت تک جو بھی اس کو پڑھتا رہے گا، اس کو مصطفیٰ کریم اور ابو بکر کی افضلیت، ان کی شان واضح ہوتی رہے گی۔ قیامت تک کے لیے نقشہ اللہ نے چھاپ دیا قرآن کریم کے اندر، چونکہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، تو جب قرآن قیامت تک باقی رہے گا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ بندہ جب اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، خلا کے عالم سے اپنا رشتہ جب مضبوط کر لیتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس بندے کی چہرے کی رونقیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی عالم ہو یا کوئی عام دکاندار یا ٹھیلے والا یا کوئی عام لوگ ہو، لیکن تعلق جس کا بھی رب سے مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کو سڑنے گلنے نہیں دیتا ہے، خود اللہ حفاظت فرماتا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ولیہ کامل ہے، اور اتنی بڑی ولی ہے کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عورت ہے، عقل میں، مال میں، ہر مقام میں اس کا حصہ آدھا رکھا گیا ہے، آدھی عقل ہے، سارے معاملات مرد سے نیچے ہے، لیکن اللہ سے تعلق، اللہ رب العالمین سے یاری، اللہ سے دوستی ایسی کی ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے ولیوں کو پیچھے چھوڑا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے اوپر مصلی لگا کر وہ نماز پڑھ رہے تھے، دریا کے اوپر، اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی کا دریا، اس پہ مصلی بچھایا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی، سجدے بھی، سارے معاملات۔ پانی پہ کب انسان نہیں ٹھہرتا تو مصلی کیا ٹھہرے گا، وہ تو کپڑے کا ہوتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے اس کی حکومت دل تو اپنی جگہ پر ہے، ہوا پر بھی حکومت ہوتی ہے، پانی پر بھی حکومت ہوتی ہے، وہ سچا ولی ہوتا ہے، اس کی حکومت پانی پر بھی، ہوا پر بھی، وہ جب چاہے جس کو چاہے موڑ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح حضور غوث پاک کی حکومت ہوا پر تھی کہ مجلس میں بیٹھے ہیں دربار کے اندر اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، تو اوپر
چاؤں چاؤں چیل کرتی ہوئی شور کرتی ہوئی گزر رہی ہے. حضور غوث پاک نے اتنا حکم دیا، اے ہوا اس کا سر اڑا دے. بس اتنا کہا کہ ہوا چیل پر لگی، اس کی گردن الگ کر دی، سر کہیں پڑا ہے، دھر کہیں پڑا ہوا ہے. چیل کا پھینک دیا اٹھا کے ہوا نے. غوث پاک نے کچھ نہیں، حکم دیا کہ ہوا اس کی گردن اڑا دے. کر دیا ہوا نے کام. جب محفل ختم ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیل کا پیچھے کا حصہ پکڑا، اس کی گردن کو پکڑا اور ایسے لگا کر پھونک ماری. فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. بس اتنا اس کو لگا کے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دوبارہ اڑا دیا. وہ ہوا پر حکومت. خواجہ حسن بصری پانی پر نماز پڑھ رہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ پانی پر مصلی لگا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت رابعہ بصریہ نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر مصلی لگا کر نماز شروع فرمائی ہے. سر کے اوپر. وہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے. نبی تو پھر افضل چیز ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. اس نے مصلی پانی پر لگایا، اس نے اس کے سر کے اوپر لگا لیا. چلو پانی تو کچھ سہارا ہے، سر پہ کیا سہارا ہے؟ سر کے ٹاٹ پہ نہیں، سر کے اوپر لگا لیا. یہ سر ہے، سر کے اوپر کوئی جگہ اس پہ مصلی بھی جا کے نماز پڑھنی ہے. وہ بڑی مستی سے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر فرمایا رابعہ جو تو کر رہی ہے یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو بھی نہیں کر رہی، کمال میں بھی نہیں کر رہا. ڈیلے بند کرو بات تھوڑی. کوئی کمال نہیں ہے. فرمایا پھر فرمایا جو ذکر تو میرے سر پہ کھڑی ہو کر رہی ہے، جو میں دریا پہ کر رہا ہوں، یہ ذکر تو سمندر کے اندر مچھلیاں بھی کر رہی ہے. تو نے میں نے کون سا تیر مارا، ہم نے کون سا کمال، یہ ذکر تو جانور بھی کر رہے ہیں. فرمایا پھر حضرت خواجہ حسن بصری کا جملہ سننا. خواجہ حسن بصری نے فرمایا رابعہ میرے سر کے اوپر جو تو نماز پڑھ رہی ہے، کتنی اوپر چلی جاؤ لیکن مردوں سے اوپر نہیں جا سکتی. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے مرد بنایا ہے تو نبی بنایا ہے تو مردوں میں بنایا ہے. جہاد کی اجازت دی ہے تو مرد کو دی ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو مرد کو ہے. مکمل حصہ ہے تو مرد کا ہے، ڈبل حصہ ہے تو مرد کا ہے. تو کتنی اوپر نماز پڑھ لے، کبھی ہمارے برابر نہیں ہو سکتی، کبھی جو ہے مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی. حضرت رابعہ بصریہ کا جملہ سنو اور دل کشادہ کرو، تڑپ جاؤ گے. رابعہ بصریہ نے کہا حسن بصری یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. عورت جہاد نہیں کر سکتی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. عورت نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی پیدا فرمائے ہیں مردوں میں دیے ہیں، عورت کوئی نبی نہیں بنی. لیکن رابعہ بصریہ نے کہا حسن بصری اگر عورت نبی نہیں بن سکتی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، نبی پیدا تو کر سکتی ہے نا. رابعہ اگر اس حسن بصری سے کہا کہ عورت نبی نہیں بن سکتی تو کیا ہوا؟ 1.25 لاکھ نبی جو اللہ نے بھیجے وہ کہاں سے آئے؟ وہ عورت نہیں تو پیدا کیے ہیں. پتا چلا کہ عورت اگر نبی نہ بنے تو کوئی عرض کی بات نہیں ہے، لیکن نبی پیدا کرنا ہی عورت کا مقام ہے، یہ اس کا شعار ہے. اور یہ وہی رابعہ بصریہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو قبر میں دفنایا گیا. قبر میں جب فرشتے آتے ہیں اے عورت بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ بصری کہتی ہے من انتما، پہلے تم بتاؤ تم دونوں کون ہو. رابعہ بصری ہے وہ فرشتوں سے. اب مجھے بتائیے وہاں پر بھی آپ کی بات چل سکتی ہے، آپ بھی ایسی بات کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ اس وقت کر سکتے جب آپ کا اللہ رسول سے تعلق مضبوط ہوگا، اس وقت فرشتوں سے بات کر سکتے ہو. تو آپ کا جب تعلق رب رسول سے مضبوط ہوگا تو آپ کو قبر میں کوئی نہیں چھڑے گا. رابعہ بصری نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ من ربکم، تیرا رب کون ہے؟ من انتما، اور تم دونوں بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ملائکہ. ہمارا تو کام یہی ہے ہر قبر میں آ کے لوگوں کو حساب کتاب لینا، سارے معاملات کرنا. حضرت رابعہ بصری نے کہا تم یہ تو بتاؤ فرشتے تو آئے کہاں سے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہ ادھر آسمانوں سے آئے. ہماری ڈیوٹی ہے جو بھی مرتا وہاں سے آتے ہیں، حساب کتاب لے کے واپسی جاتے ہیں، ہمارا کام ہے. تو رابعہ بصری نے کہا تو مجھ سے پوچھتے ہوتے تیرا رب کون ہے؟ میں کہاں سے آئی ہوں؟ زمین سے. 2 گز زمین اندر گئی ہوں، تم سینکڑوں میل کا سفر کر کے اتنی نیچے آ گئے، تمہیں پتہ ہے اللہ کون ہے؟
رابعہ بصریہ کہہ رہی ہے تمہیں پتہ ہے رب کون ہے؟ کہا ہمیں تو رب نے تو بھیجا ہے تو ہمیں تو پتہ ہے. تو رابعہ بصریہ نے کہا اتنی بلندی سے تم آئے ہو تم رب کو نہیں بھولے، میں 2 گز اندر چلی گئی تو اپنے خدا کو کیسے بھول سکتی ہو؟ 2 گز اندر جانے سے میں بھول جاؤں خدا کو، اور تم سینکڑوں میل سے چل کر آئے ہو تمہیں خدا نہیں بھولا؟ جب تمہیں اتنی اوپر سے آنے سے خدا یاد ہے تو میں تو صرف زمین کے اوپر رہتی تھی، 2 گز اندر گئی ہوں، تمہیں یاد رہ سکتا ہے تو مجھے بھی تو اب یاد رہ سکتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ جب خلا کے عالم سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر فرشتے جو سوال کریں گے جواب خود بخود اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، جواب خود ہی آپ کو آ جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، بہت بڑے ولی کامل، ماں کی بڑے بڑے پیروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا، قبر میں آپ تشریف لے گئے اور فرشتے جب آئے تو کہا من ربکما، اور بتا بابا جی تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے بھی یہی سوال کیا من انتما، تم دونوں کون ہو بھائی قبر میں؟ اس نے کہا کہ جی ہم تو جو ہے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ ولی کامل ہے، اور یہ سارا مقام اللہ نے بایزید کو ماں کی دعاؤں سے دیا ہے. خود بایزید بستامی فرماتے، خود پڑھو، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو مقام دیا وہ عبادت سے نہیں ملا جتنا مقام اللہ نے مجھے میری ماں کی دعاؤں سے دیا ہے. اس مقام پر عبادت نے نہیں پہنچایا، اس مقام پر سجدوں نے نہیں پہنچایا، کہ جس مقام پر مجھے میری ماں کی دعاؤں نے پہنچایا. تو بایزید بستامی نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ کی سنت یاد نہیں ہے؟ پہلے کسی کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. یہ بایزید بستامی قبر میں کہہ رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا قبر کے اندر اللہ کے ولی کا فرشتوں کا، وہ بھی پریشان ہوگا کہ ہم کس کے پاس آ گئی ہے، کیا چیز یہ بابا کیا چیز ہے، کس کے پاس آ گیا، کہاں رب نے بھیج دیے؟ تو الٹے سوال ہم سے کرتا ہے. ہماری تو شکل اتنی ڈراؤنی خوفناک ہے، ہمیں تو دیکھ کر اچھے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. یہ بابا الٹا ہمیں امتحانوں میں پھنسا رہا ہے. مضبوط کرو اپنا تعلق، انشاءاللہ کوئی کچھ قبر میں کچھ نہیں کہے گا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ پہلے کسی کے پاس جاؤ تو سلام کرو. چلو باہر نکلو قبر سے، واپسی آؤ تو پہلے مجھے سلام کرو پھر میری قبر میں داخل ہونا. چلو نکلو باہر. فرشتے باہر چلے گئے، واپسی آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آ جاؤ اب بولو کیا بات ہے؟ کہا اچھا جی بابا اب تو بتا دیں یار تیرا رب کون ہے، آگے بھی جانا حساب لینا، مہربانی کر اب تو بولنا اب کیا مسئلہ ہے. کہا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب تو اللہ ہے. فرشتے کہتے ہیں اگر میں یہ توجہ کرنا، بایزید بستامی کہتے ہیں اگر میں یہ بولوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں یہ بولوں قبر میں میرا رب اللہ ہے، تو تم بتاؤ میری مانو گے اللہ کی مانو گے؟ فرشتے کہتے ہیں ہم تو رب کی مانیں گے. تو بایزید بستامی نے کہا پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بولو تو صحیح نہ اونچی آواز سے. فرمایا کہ میری مان میں تم پوچھتے ہو کہ من کیا کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں کہوں میرا رب اللہ ہے تو پھر بھی میری مانو گے رب کی مانو گے؟ کام تو اپنے رب کی مانیں گے. تو بایزید نے کہا اتنا سفر کر کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہی خدا سے پوچھ لیتے بایزید بستامی تیرا ہے یا نہیں ہے، اور وہیں پوچھ لیتے کیوں اتنا سفر کر کے آئے ہو. اب فرشتے جب رب کی بارگاہ میں جاتے سوال نہیں کیے، اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بابا گیا تھا، بابا کے پاس گئے تھے، ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، بابا تو ایسے ایسے کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کی مستی میں مرا ہے، اللہ کے عشق کی مستی میں مرا ہے، میرا عاشق ہے. فرمایا سونے دو اس کو. فرمایا جب یہ دنیا میں تھا تب بھی میرے عشق میں تھا، قبر میں آیا ہے مر کر تب بھی میرے عشق میں مرا ہے. فرمایا کل قیامت میں اٹھے گا تو میرے عشق کی مستی میں اٹھایا جائے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا. میرے دوست و بزرگوں اپنے اندر محبت خدا پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا پیار پیدا کرو. خدا کی قسم جب تمہارے دل میں رب کی محبت رب کا پیار بس جائے گا، اپنے رب کے جب تم عاشق ہو جاؤ گے تو قبر میں بھی تمہارا امتحان ختم ہو جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. اب آئیے میرے دوست و بزرگوں، یہ 2-3 باتیں سنانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف لاؤ، اپنے تعلق رب سے مضبوط کرو. اور تم نماز نہیں پڑھتے وہ تو پھر بھی تمہیں صبح کھلاتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتے وہ پھر بھی پلاتا ہے. تم سوتے ہو وہ صبح اٹھا دیتا ہے.
کئیوں کو دیکھا ہے نا کہ سوئے تو سوئے کا سوئے رہ گیا ہے، موت آ گئی نہیں اٹھا، اٹھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن رب کا کرم ہے رات سوتے صبح اٹھا دیتا ہے، بغیر فجر کی نماز کے سوتے رہتے ہیں پھر بھی اٹھا دیتا ہے۔ اور میں نے کہا وہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے تو اتنی بھی ڈھیل نہ لے کہ پتنگ کنوں سے ہی چلی جائے، پھر اتنی بھی ڈھیل نہ لے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب تک اس کی ڈھیل ہے، لیکن جب اس کی پکڑ ہے تو فرمایا کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آج رب نے مہلت دی ہے، یہ زبان سلامت ہے، یہ پیشانی سلامت ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز سنو، سب کام ترک کر کے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اور آ کر سر اس کی چوکھٹ پہ جھکا کر کہہ دو میرے مولا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ہمیشہ باقی تیری ذات رہنے والی ہے۔ آؤ میرے ابو بکر صدیق کی آپ کو بات سناؤں، تھک گئے تو سلام پڑھ لیں، نہیں تو بات کر لیتے ہیں آگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کی جان، میرے مصطفیٰ کا ارمان، میرے مصطفیٰ کی نظروں کا انتخاب، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور، میرے مصطفیٰ کے دل کا سرور، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا میرے ابو بکر کو عظمت و شان عطا فرمائی۔ غار ثور کے اندر جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لے کر جب گئے حضرت ابو بکر صدیق، پانی والا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پانی پیا غار کے اندر، جبکہ پانی نہیں تھا، لیکن وہ پانی کہاں سے آیا تھا یاد ہے نا آپ کو، 2 جمعے پہلے سنایا۔ اب جب غار میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، سرکار جھولی میں، ابو بکر کی جھولی میں سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، لوگوں سمجھنے کی اور ماننے کی بات تو یہ ہے کہ جس مدینے کی مٹی پر سرکار کا جسم لگا ہوا ہے وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے، کائنات کی ہر شے سے افضل ہے، حتیٰ کہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے جہاں سرکار لیٹے ہوئے۔ توجہ کرنا، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کمال کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس مٹی پر سرکار کا جسم لگا ہے وہ مٹی کعبے سے افضل، عرش سے افضل، وہاں تو صرف جسم لگا ہے، اس ابو بکر کی گود کتنی افضل ہے کہ جس کی گود میں مصطفیٰ کا سر رکھا ہوا ہے، جس کی گود میں سرکار سر رکھ کے سو رہے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب غار میں بیٹھے رہے، اب درد تو پیدا ہو جاتا ہے نا۔ ابو بکر صدیق نے حضور سے کہا رسول اللہ ایک بات پوچھوں آپ سے، اور میں پوچھو میرے یار۔ تو بات یہ ہے کہ اپن بیٹھے ہیں خاموشی سے اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، میں آپ کے دیدار کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا من رآنی فقط رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ میں تو اپنی جھولی میں آپ کو لٹا کر اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی مدینے میں شور کر رہے ہیں، میں نے مدینے کی گلیوں میں اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ حضور کے صحابی کہتے ہیں میں نے مدینے میں اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا، اللہ کو۔ اب وہ سارے لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا بول رہے ہو آپ ابو ہریرہ ہوش ہے؟ کہا ہاں بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں، جوش میں نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں کہ رسول اللہ ابو ہریرہ ایسے کہہ رہے، تو میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کا مقصد یہ ہے کہ مدینے میں چل تو مصطفیٰ رہا ہے، نظر اس کو خدا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان۔ فرمایا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہے پکا یقین ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے والا، لیکن میں ایک دل کھٹک رہا ہے میرا۔ فرمایا بولو میرے یار۔ آقا بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کافر غار کے اوپر کھڑے ہیں، اگر وہ نیچے جاگ کے دیکھ رہے تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا خراب، وہ ہمیں تو تلاش کرنے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اب زندگی بھر بھی اپن دونوں یہاں بیٹھے رہے نا، یہ کبھی نیچے جا کے دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے ان کے دماغ سے اس بات کو مٹا دیا کہ نیچے کون ہے، نیچے بھی دیکھ لو ذرا۔ اس وجہ سے کہ یہاں پر مکڑی نے جالا تن دیا ہے، کبوتری نے انڈے دے دیے، اور یہ ان کی دماغی کافروں کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی جاتا تو جالا توڑ کے جاتا،
مکڑی نے جالا بنایا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں لکھ دیا، سورہ عنکبوت پوری سورت مکڑی کے نام پر ہے، قرآن کے 20ویں سپارے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف عقل کے اندر، اور مصطفیٰ سے دوستی پکی کرو، آقا کریم کی محبت دل میں سجاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جانور بھی میرے مصطفیٰ کی عزت کرے، اس کا ذکر بھی قرآن میں آ جاتا ہے، وہ انسان تو کرے تو تیرا ذکر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ تو بھی اپنا تعلق مضبوط کر میرے مصطفیٰ سے۔ سورہ عنکبوت 20ویں سپارے میں موجود ہے، مکڑی کے نام پر اللہ نے قیامت تک کا اس کا ذکر باقی رکھا۔ اب ذرا توجہ کرنا میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ اگر وہ آ جاتے تو پھر، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر اگر وہ آ جاتے نا ادھر سے تو ہم ادھر نکل جاتے ہیں۔ آواز سیٹ کر تھوڑی سی یار۔ ابو بکر وہ ادھر سے آتے، ہم ادھر نکل جاتے۔ بس اتنا میں، اب مجھے بتاؤ وہ غار تھی، کیا تھی؟ غار تھی، غار کے اندر بیٹھے تھے۔ اب ادھر سے رستہ آنے کا تو ادھر سے جانے کا تو نہیں ہے، ادھر سے تو بند ہے، لیکن حضور فرما رہے وہ ادھر سے آتے تو ہم ادھر سے نکل جاتے۔ جب میرے مصطفیٰ نے ایسے اشارہ کیا نا، پہاڑ پھٹ گیا۔ ہاتھ ہے تو اٹھا کے بولو اسی بات سے سبحان اللہ۔ ادھر اشارہ کیا نا میرے مصطفیٰ نے، پہاڑ پھٹ گیا، بالکل سیدھا روڈ بنا ہے، آگے دریا ہے، دریا میں کشتی رکھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر اگر وہ یہاں سے پکڑنے آتے، ہم کشتی میں بیٹھ کے یہاں سے نکل جاتے۔ ہائے 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 ہائے، اب بولو تو اسی بات سے۔ فرمایا وہ یہاں سے آتے تو ہم ادھر سے نکل جاتے۔ اب میرے دوست و بزرگوں، تو ابو بکر صدیق نے کہا اچھا ہم چلے جاتے۔ جب پہاڑ پھٹا، آگے رستہ دیکھا نا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ رستہ تو نہیں تھا، مصطفیٰ اشارہ کرے تو پہاڑ بھی جگہ کھول دیتا ہے، مصطفیٰ اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی جگہ دے دیتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان۔ اب غار ثور کے اندر سرکار باہر کھڑے ہیں، اندر کون گئے پہلے؟ ابو بکر صدیق صفائی کرنے کے لیے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف والے، آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی مصطفیٰ کریم کو دل میں لانا چاہتا ہے نا، وہ پہلے ابو بکر کو لے کر آئے، کیونکہ غار میں پہلے ابو بکر گئے پھر مصطفیٰ آئے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دل میں مصطفیٰ آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ پہلے ابو بکر کو لائے، کیونکہ ابو بکر دل میں آئے گا، ساری صفائی ہوگی، پھر مصطفیٰ بھی تشریف لے آئے گا۔ اور جب تک ابو بکر نہیں آئے گا، مصطفیٰ کی محبت تیرے دل میں کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میرے آقا گئے اندر، باہر کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنایا، کفار نے دیکھا کہ جالا ہے کوئی بھی نہیں ہے، بہت پرانی غار ہے، وہ اندر بیٹھے، وہ دیکھ دا کے انتظار کر کے چلے گئے۔ اب مجھے بتاؤ کبوتری نے انڈے دیے تھے نہیں دیے تھے؟ منہ ہے تو ہلا کے بولنا زور سے، دیے تھے۔ اب وہ کبوتری مر گئی ہے زندہ ہے؟ اس کبوتری کی نسل آج بھی مکہ مدینہ میں موجود ہے، جس نے غار کے اندر انڈے دیے تھے۔ توجہ کرنا میرے مصطفیٰ کی جس نے حفاظت کی تھی۔ 17 فروری یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے سفیر نکالنے کی؟ اب بولو تو صحیح نا اونچی آواز سے۔ میرے مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے بابا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو آقا کریم کی گستاخی کرے اس کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا کہ تم جس کو دیکھو کہ وہ نبیوں کی گستاخی کرے، گردن اڑا کے ایک طرف کر دو، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جو گستاخ ہو میرے مصطفیٰ کا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، خنزیر سور سے بھی بدتر ہے جو میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے۔ اور ہمارا الحمدللہ مرتے دم تک یہی مقابلہ ہے۔ پاکستان کے اندر صرف اسی کو رہنے کا حق ہے کہ جو اندر باہر سے میرے مصطفیٰ پر جان قربان کرنے والا ہے، اور کسی کو رہنے کا حق نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ یہ زمین میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے، یہ پاکستان مصطفیٰ کے نام پہ بنا ہے۔ ساری زمین پر اگر پرچم چلے گا تو قیامت تک میرے مصطفیٰ کا چلتا رہے گا۔ اب توجہ کرنا، کبوتری نے انڈے دیے، آج بھی اس کی نسل مکہ مدینہ میں موجود ہے، آج بھی روزے کے باہر اس کی نسل موجود ہے۔
خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر غار کے اندر تھا، کبوتری باہر تھی. فرمایا لوگوں مصطفیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے باہر پیرا دیا تھا وہ آج بھی روزے کے باہر ہے، اور جس ابو بکر نے غار کے اندر پیرا دیا تھا وہ آج بھی مصطفیٰ میں مزار کے اندر سو رہا ہے. جنہوں نے باہر دیا تھا وہ آج بھی باہر ہے، اور جس ابو بکر نے غار کے اندر پیرا دیا تھا وہ ابو بکر صدیق آج بھی میرے مصطفیٰ کے مزار کے اندر سو رہا ہے. صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو جب آزاد کروایا تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کا کوئی احسان ہوگا حضرت بلال پر، یا حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر. تو ابو بکر وہ احسان کا بدلہ چکا رہا ہے، ابو بکر احسان کا بدلہ چکا رہا ہے. اتنا کہا، ابو بکر نے کچھ نہیں کہا، حمایتی میرے رب نے لی ہے. پڑھو قرآن، سورہ لیل پڑھو، آخری آیت پڑھو 30 سپارے کی، پتہ چلے، مطالعہ کیا کرو. ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کروایا. لوگوں نے کہا کہ کوئی احسان ہوگا، کوئی احسان کا بدلہ چکا رہا ہے. اللہ نے فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اور لوگوں ابو بکر پہ طعنے کرنے والوں، ابو بکر نے کوئی کسی پر احسان نہیں کیا ہے. فرمایا ابو بکر نے جو بلال کو آزاد کروایا ہے اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو آزاد کروایا ہے. الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو، ابو بکر نے اس کو آزاد کیا. لوگوں نے آواز ابو بکر پہ اٹھائی تو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے. حضرت عقیل بن ابی طالب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کچھ جھڑک دیا، حدیثوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. ابو بکر نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ انہیں پتا کہ یہ میرے مصطفیٰ کے گھر کا فرد ہے، حضور کی اولاد ہے، خاندان والا، سید زادہ ہے. کچھ نہیں کہا. چہرہ اتر گیا، آقا کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، آج تیرا چہرہ اترا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے گھر کے فرد نے مجھے ڈانٹا ہے، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا ہے. میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہوئے، چہرہ لال سرخ ہے، جلال میں آ گئے. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کس کو حکم ہے، کس کو اجازت ہے تو میرے ابو بکر کو ڈانٹے؟ تم میں سے کسی کو، میرے گھر والا ہو یا باہر والا، کسی کو اجازت نہیں ہے جو میرے ابو بکر کو ڈانٹے. فرمایا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے تم جتنے بھی لوگ ہو تمہارے دروازے پر آج بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے. آج بھی اگر کسی کے دروازے پر نور اتر رہا ہے وہ میرا ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے، جس کے دروازے پر نور اتر رہا ہے. لوگوں نے کہا حمایتی رب نے لی، ادھر صحابہ نے کہا حمایتی مصطفیٰ نے لی. پتہ چلا ابو بکر صدیق کے گستاخ کو جواب دینا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے. میرے دوست و بزرگوں، معیار پیدا کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق تھا اپنے اندر پیدا کرو. جس طرح انہوں نے میرے آقا کی عزت کی حفاظت فرمائی اس طرح اپنے آپ کو تیار رکھو. ابھی چونکہ معاملات ہو چکے ہیں، پھر ابھی کوئی فیصلہ آئے گا، پھر سنایا جائے گا. لیکن اتنا یاد رکھو جب بھی سرکار کی عزت کے لیے پکارا جائے گا تو سب کچھ چھوڑ کے حاضر ہوگے. کسی سیاسی غرض سے نہیں، کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں، کسی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں. کلمہ جو پڑھا ایمان کو غیرت جگانے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہمارا آپ سے تعلق ہے. اور جو آپ کی عزت پر حرف اٹھائے گا، ہماری ماں جائے تو اس کو بھی قربان کر دیں گے، ہمارا مال ختم ہو اس کو بھی قربان کر دیں گے. آقا اگر ہمارے بیوی بچے بھی چاہنے ہوں وہ بھی دے دیں گے، سب کچھ دے کر آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، نکال کے لبیک لبیک لبیک، ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ جب بھی موقع آئے گا اپنے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے ہر دم ہم کھڑے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حضور کی عزت پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.